میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے۔ مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کو 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں، تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا ہے؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا نا۔ تو عملاً دین کی طرف رغبت کرے۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور السلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے۔ رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں، یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے۔ اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے، تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بھائی نہیں آپ یہ بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا، لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی، پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں لیت و لاللہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو، بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے ایک، ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دینا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔
دوست واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہٰذا بیٹھ جاؤ۔ بات بانٹنا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے۔ نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہنے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کیا؟ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے، دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو۔ جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نہ رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا۔ کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا، میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے۔ روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں، اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں، نبی کریم کی بات مانے، والہانہ انداز، والہانہ۔ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑے، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے۔ بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو، حضور کی فرما برداری اصل ہے۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے،
ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو۔ یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے، یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ ہو جائے سادہ، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا۔ 30 سال یہاں بیچاری کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو، لسٹوں میں لکھ لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا۔ وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ خواجہ باجدید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجدید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجدید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے، تو میں نے کہا آپ بھی کچھ 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں، یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوا۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے کٹھے ملیں تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں بلکہ آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں، میں کہ یار میں نے لانا نہیں آتا، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں یہ تسبیح والے ہیں،
یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی۔ چلیں، اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز، قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے۔ نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین۔ نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، جو کہ ہم انا جگا دیتے ہیں۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے، تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی غصے سے۔ یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے۔ تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگ، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر
کتنے مشکل میں تھے صحابہ. ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے. صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی. اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین. رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا. زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں. ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے. اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں. آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو. پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں. دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں. ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے. اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں. نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے. ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں. لطف. مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے. ایک نوجوان تھے. میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو. شرط عمل کرنا ہے. حضور نے فرمایا مومن ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرے. لو اس حدیث پہ عمل کر لو. جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. طے کریں زندگی میں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے. جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی. جب مزاج کے اندر تازگی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کو نہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ تھوڑا اور بیمار کھا رہتے ہیں جا کے. وہ فلانا بھی ہوا تھا جی، اللہ خیر ہی کرے. بھئی آپ دعا کریں، آپ تسلی دیں، آپ محبت کریں. یہ مایوس نہ کریں، پریشان نہ کریں. مزاج میں خوشخبری اور محبت اور تازگی اور دلوں میں گنجائش. کچھ لوگوں کو لوگوں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں. بندہ پوچھے ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں، حالانکہ ہمیں دوسروں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے. دوسروں کا تو شک ہوتا ہے شاید ہوگی، تو اپنا تو پتہ تو سارا سردار تو کی دیا تھا یہ پردہ چپایا ہی تیرا بھلا ہو سی. تو میرے بھائی، حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا سخت بیمار ہو گیا تھا اور نکاحت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور میری ایک ہی بیٹی تھی. تو میں نے پیغام کسی صحابی کے ہاتھ دیا کہ اگر کبھی کریم کا ادھر سے گزر ہو تو مہربانی کریں، نظر کرم کر جائیں، توجہ کر جائیں، کبھی یہاں سے گزر ہو. فرماتے ہیں سرکار تو لاجپال ہے نا، حضور کو پیغام ملا تو محبوب میری تیمارداری کو آئے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. کہتے ہیں سرکار نے کرم فرمایا، تشریف لائے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت بیمار ہوں، اب مشکل ہے اس بیماری سے ٹھیک ہونا. تو فرماتے ہیں سرکار نے مجھے وصیت کے احکام بھی بتایا اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا.
کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو آپ کی وجہ سے اللہ اسلام کا بڑا فائدہ کرے گا, کفر کا بڑا نقصان کرے گا. ابھی تو بڑا کام کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میرے عزیز حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کریم بات کہہ کے چلے گئے اور بڑی جلد میرے رب نے مجھے شفا عطا فرمائی. تو میرے عزیز آپ خوشخبری دیں, آپ لوگوں کو تازہ دم کریں. آپ ٹھیک ہے جی, سارا انتظام اتنا پیارا بندوبست ہے آپ کا ماشاءاللہ, اب سب ٹھیک ہے. ویسے بھی کچھ دوستوں کو کہنا نہیں چاہیے, کچھ بندے پکے ہو کے آئے ہوتے ہیں. یہ جو انتظامیہ کبھی کو بات کہتی ہے نا, تو یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے. لیکن وہ میں جب آتے ہیں جاتے ہیں, ہم سفر کرتے ہیں, اور اب تو مسئلے دو ہی تھے, عمر بھر حل نہ ہوئے, نیند پوری نہ ہوئی, خواب مکمل نہ ہوئے. گاڑی میں سو کے تھوڑا سا گزارا کرتے ہیں. بڑا لمبا سفر کر کے بھی آئے نا, تو دوستوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا تھوڑے پرا ہو جاؤ, یہ نہ مانا سمجھتے نہیں ارا ہو جاؤ. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا جانا ہے رستہ بنا دو, اس کا ترجمہ بعض دوست اللہ ماشاءاللہ یہ لیتے ہیں کہ اور رستہ دینا یہ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے. تو پھر انتظامیہ کے دوست بیچارے بعض اوقات بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم, اور پھر چونکہ اکثر عوام بھی محلے کی اور انتظامیہ بھی محلے کی, تو وہ پھر بعد میں بھی بڑے شکوے کھڑے ہوتے ہیں, اعتراضات بنتے ہیں. تو کشادہ روی رکھنی چاہیے, دل کشادہ رکھنا چاہیے, طبیعت کشادہ رکھنی چاہیے تاکہ گنجائش پیدا ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ محبت کی بولی بولنی چاہیے, خوشی کی بات کی جائے, اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا جائے. ہمیشہ پریشان رہنا, پریشانی. امام غزالی کہتے ہیں کہ بدو آ گیا نبی کریم کی بارگاہ میں. آتے ہی اس نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا بھئی ظاہر سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. تو بڑا خوش ہو گیا, اس کا چہرہ کھل گیا. تو حضور نے فرمایا تو خوش کیوں ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم, رب کریم ہے نا. تو فرمایا کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کر دیا کرتا ہے. کریم جب غالب آتا ہے اسے معافی کر دینا, وہ کریم ہے. تو وہ بات کہہ کے چلا گیا. تو کریم فرمانے لگے بندہ سادہ تھا, بات دیکھو کتنی گہری کر گیا, خوش کر گیا دلوں. رحمت کی بولی بولی جائے, خوشی کی بات کی جائے, تازہ دم وقت گزارا جائے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر والی پریشانیاں بھی بیچارے ساری اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. بچے نے دوڑ کے دروازہ کھولا ہے, وہ ابا جی کے گلے ملنا چاہتا ہے, ابا جی کہتے ہیں پتر پرا ہو جا, میں بڑا پریشان. وہی وہ تجھ سے پیار کر رہا ہے. اماں کا دل کرتا ہے یہ باہر سے آیا, میں کوئی بات کروں, یہ کہتا ہے میں بڑی ٹینشن میں. وہ بھائی باہر کی پریشانیاں باہر آپ ٹیچر ہوں گے, جج ہوں گے, وکیل ہوں گے, گھر میں تو کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے والد ہیں. آپ کو ہر جہت سے اپنا رشتہ نبھانا ہے. تو یاد رکھیے گا زندگی بھر خوش رہیں, اپنی طبیعت کو حشاش بشاش رکھیں, آپ تازہ دم رہیں, محبوب مسکرا دیا کریں. حضور ہمیشہ خوش رہے. سرکار میں نا ظاہر ہے انسان ہے, سفر بندے کو تھکاتا ہے, اور ابھی زور سے عصر کے درمیان میں 2 جگہ پہ تھا, آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں. مجھے مغرب کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے, عشاء کے بعد بھی میری 2 ایک مصروفیات. تو انسان ہی ہوتا ہے نا, گوشت کا بنا تھک جاتا ہے. تو میں کبھی رات کو گھر جاؤں نا بڑی دیر سے بھی, تو میری کوشش ہوتی ہے ذرا مسکراتے جاؤں. تو ایک دن مجھے گھر والے پوچھنے لگے کہ آپ تھکے کیوں نہیں آتے, سفر تو بڑا سخت ہے. تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے نا, میں نہیں چاہتا کہ میرا پتر مجھے دیکھ کے کہے میں وہ کام نہیں کرنا جیڑا میرا ابا کردا ہے تے بڑا اوکھا ہے. اگر میں روز پریشان گھر جاؤں گا تو بچے کہیں گے یہ مشکل کام ہے. تو میں تو اس لیے تازہ دم جاتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں پتر میں جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہوتے ہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد پکیندے گزر گئے. میرے تو ایک کلاس فیلو نے ایک دن مجھے کہا تھا یار نوکری سے بڑے بور ہو رہے ہیں آج کل, بڑے تھک گئے ہیں, تو چل نہ کچھ کریے. میں کہا تیرا کم ہوئے گا, تھکن والا ساڈا تے مزے والا ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد پکیندے گزر گئے.
خوش رہیں آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، یہ سمجھے کہ میرے مالک نے جو بہتر سمجھا مجھے دیا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ جب آپ خوش رہیں گے نا تازہ دم، اور ہر بندے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ اس پوری محفل میں اگر یہ مائک ہی نہ چلے تو کام چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مائک والے کی بھی ضرورت ہے، لائٹ والے کی بھی ضرورت ہے، لنگر پکانے والے کی بھی، ہر شخص کی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز ہمیشہ خوش رہیں، تازہ دم رہیں اور خوشخبری ہی دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک نے ہر بندے کے لیے خوشخبری رکھی۔ مزدور ہیں آپ، محنت کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین کھانا ہی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کما کے کھاتا ہے، اور فرمایا محنت کر کے کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ محنت کر کے کھانے والا کون ہے؟ بولیے اللہ کا۔ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے، چلاکی کر کے نہ کھائے، ہاں ادھر ادھر تعلقات بنا کر چکر میں نہ پڑے، محنت کرے، جدوجہد کرے، اور آپ یقین کریں سب سے سونی روٹی مزدور کھاتا ہے۔ آپ کبھی دوپہر کو دیکھیں جب مزدور کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو آدھا سالن پونے کو بھی لگ جاتا ہے، وہ جو باندھ کے لاتے ہیں، لیکن جس مزے سے وہ ہاتھ دھوتا ہے، پانی بھرتا ہے، زمین پہ بیٹھتا ہے، بعد والی پہلے والی دعا کا تلفظ اگرچہ سارا ٹھیک نہ بھی ہو تو اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ کا شکر پورا ادا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ سنو بھائی، تو مزدور اللہ کا دوست۔ اب آ گئی تاجر کی باری، اب تجارت کر رہا ہے، رزق کما رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خوشخبری۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں جی آپ دیندار ہیں، میں تو دنیا دار ہوں، تو میں کہتا ہوں دین اسلام کا ماننے والا تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں۔ مومن دنیا دار، رزق کمانا کو دنیا داری ہے۔ سنو یہ حدیث اور یاد رکھنا، نبی کریم نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کوئی دنیا داری ہے؟ یہ تو دین ہے۔ مزدور کی شان بھی بیان کی، تاجر کی شان بھی بیان کی، اور جو ملازم ہو کسی کا، حضور نے فرمایا جو کسی کا غلام ہو اور نماز وقت پر پڑھے تو اللہ اسے عبادت پر ڈبل ثواب ادا کرے گا، کیونکہ وہ اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ تو میرے دوست آپ جہاں بھی ہیں، جس مقام، ماں کے لیے بھی خوشخبری تیرے پیروں تلے جنت ہے، باپ کے لیے بھی خوشخبری کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور فرمایا جس بندے کو اللہ بیٹیاں دے دے یا باپ چلا جائے اور بہنیں اس کے حصے میں آ جائیں، فرمایا جو 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی کو بیاہ کے آ گیا میرے ساتھ یوں جڑ کے جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی۔ تو ہر ایک کو تو نبی پاک نے خوشخبری سنائی ہے، عالم کو بھی خوشخبری سنائی، حافظ کو بھی خوشخبری سنائی، یہاں تک کہ فرمایا صرف بال ہی سفید نہیں، صرف مومن ہے بال سفید ہے، تو فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ تو حضور نے تو سب کو خوشخبری دی، آپ جہاں بھی ہو آپ کو موج سے رہنا چاہیے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، ہر شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن وہ ہمارے ہاں حال ہی بڑا برا، بھی میں ملک سے باہر تھا تو جو ملک سے باہر ہے پاکستانی ان کو زیادہ ٹینشن رہتی ہے ملک کی، بڑا پیار کرتے ہیں اپنے وطن سے۔ تو بعض دوست کہتے ہیں یار بڑے حالات خراب ہیں، تو میں نے کہا نہیں حالات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے سیاستدانوں نے، حکومتوں نے، سیاسی پارٹیوں نے بڑا برا حال کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا خیال ہے ملک سیاسی پارٹیوں کا ہے؟ ہم نے تو یہ ساری پارٹیاں زما لی ہیں، ساری صفر ہیں الا ماشاءاللہ، اور ہم سیاستدانوں کا ملک سمجھتے نہیں، ہم تو اسے داتا علی اجمیری کا ملک سمجھتے ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ملک سمجھتے ہیں، ہم تو اولیاء صوفیاء بزرگان دین کا وطن سمجھتے ہیں۔ پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لہذا میرے عزیز مایوسی نہیں، آپ کے چہروں پر خوشی ہو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو، نہ آپ تعلیم لے سکے، خدا نہ خواستہ نہ مال آ سکا، تو پھر بھی یاد رکھنا اگر مومن ہو کنتم
खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें नाज से जीना चाहिए, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और हमारा मसला है ना, हम अपने आप को बेहतरीन समझने को भी अल्लाह माशाअल्लाह तैयार नहीं। अल्लाह माफ करे। मुझसे एक दोस्त ने मसला पूछा, ईसाई के साथ रोटी खानी जायज है? मैं क्या, जिधर अमेरिका का सदर होता है उधर क्यों नहीं मसला पूछते? तो ईसाई है ना, माड़ा हो तो मसला और है, और तगड़ा हो तो फिर हुक्म। आप नाज के साथ जिए, नाज के साथ कि हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे बड़ा नाज है। और यार मोमिन के लिए खुशखबरी ये है कि मोमिन अभी नेकी का इरादा ही करता है, अल्लाह अजर अता भी फरमा देता है। और अगर मोमिन नेकी करे तो 10 से लेकर 700 गुना तक उसे अजर मिलता है। और ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा जब अल्लाह मोमिनों को शान अता फरमाए। इसलिए कमजोर ना पड़े, परेशान ना, उलझा न कर। खुशी से बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ने हमें मदीने वाले महबूब अता फरमाए। इस पर सबसे ज्यादा खुश हूँ। मेरी बात मुकम्मल हो गई, बस मैं समेटने की तरफ आने लगा हूँ। हम भी खुशी मनाते हैं। मिलाद मनाने का मतलब है सिर्फ हुजूर के आने पर खुशी करना। आप अपने बेटे को 10 रुपए दे दें कि मैं मिलाद की खुशी में दे रहा हूँ तो मिलाद हो गया, पर खुश तो हो ना। मुझे एक दोस्त कहने लगा 12 रबीउल अव्वल नहीं 9 रबीउल अव्वल मिलाद है, तो मैंने कहा आप 9 को बना लिया करें, कोई एतराज नहीं। आज 12 रबीउल अव्वल तो नहीं ना, ये कितनी खूबसूरत महफिल सजी हुई, मना रहे हैं ना हम मिलाद। तो मिलाद तो हुजूर के आने का जिक्र है। तो मेरे अजीज, अब ये है कि अल्लाह करे मिलाद बनाए, तस्वीरें ना बनाए। कोई और भी काम होता है तस्वीर के अलावा, वो एक बनाता है, फिर बाकियों की भी दिलचस्पी उधर चली जाती है। गौर करें ताकि बात को समेटा जाए। सबसे बड़ा इनाम हुजूर की तशरीफ आवर। हम भी मिलाद मना रहे हैं, पर सहाबा का मिलाद मनाना क्या था? जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि बदर के लिए जाना है, तो तैयारी हो रही थी। अब 1000 के लश्कर से लड़ना है, तो हुजूर ने फरमाया लड़ाई करनी है भाई, तुम्हारा क्या इरादा है? 313 ने 1000 से लड़ना है, असला भी पूरा नहीं। उठे मिकदार और अर्ज की है हादिये दौरा, हमें बख्शी है जब से आपने ये दौलत ईमान, तमन्ना है कि नेमत का बदल कुछ तो अदा कर दे। ये जो आपने हमें कलमा पढ़ाया है, तो तमन्ना है कि नेमत का बदल कुछ तो अदा कर दे। नहीं कुछ और कर सकते तो जाने ही फिदा कर दे। या रसूल अल्लाह, दिल करता है जान कुर्बान करके शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें आप जैसा रसूल अता फरमाया।